السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک کہاوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو پھر اس کا بہترین متبادل عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ آج اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نامور مورخ، مشہور نقاد، معروف محقق، مایہ ناز ادیب، جن پر عالم عرب آج بھی فخر کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کیوں فخر نہ کرے؟ جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، جو ایک کہکشاں تھے۔ جی ہاں، وہ ہیں ڈاکٹر طٰہٰ حسین، جو آنکھوں کے بصارت سے تو محروم تھے، پر بصیرت نے انہیں علم کے اماموں کا امام بنا دیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو ان کی شخصیت پر ہوگی۔ آج کی ہماری ویڈیو کی ترتیب کیا ہوگی یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی ابتدائی زندگی کے کچھ حالات۔ نمبر 2، ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی تعلیمی زندگی کے مختلف مراحل، وہ آپ کے سامنے اختصار سے ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 3، ان کی شادی۔ نمبر 4، انتظامی اور تعلیمی اعتبار سے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں رہی، کس طرح انہوں نے ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ نمبر 5، اسباب شہرت کیا ہیں، تو ان میں سے ایک خاص سبب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمبر 6، ان کی مؤلفات، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہوں گی۔ نمبر 7، ان کی زندگی کے خصائص کیا ہیں، ان میں سے اہم ترین کا تذکرہ ہوگا۔ اور آخر میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی وفات کو ذکر کیا جائے گا۔ عربی زبان و ادب کے مایہ ناز محقق اور نقاد استاد طٰہٰ حسین، جن کا نام نامی طٰہٰ بن حسین بن علی بن سلامہ ہے، آپ 5 نومبر 1999 مصر کے ضلع المنیا کے علاقے عزیز الکلیوم میں بروز جمعۃ المبارک پیدا ہوئے۔ بہن بھائیوں میں آپ کا 7واں نمبر تھا۔ جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی، آپ کو چیچک کی بیماری لاحق ہوئی۔ آپ کو ایک معالج کے پاس لایا گیا، لیکن وہ معالج طبیب ناقص نکلا، جس کے غلط علاج سے آپ کی آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 5-6 سال کی عمر میں مقامی مدرسہ کتاب القریہ میں آپ کو داخل کرایا گیا، جہاں آپ نے خدا کی طرف سے ودیعت کردہ صلاحیتوں کا بطریق احسن اظہار کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید اور فرقان حمید کو حفظ کر لیا، جس سے آپ کے استاد محترم شیخ جاد عبدالرب اور آپ کے والد محترم اور ہم عصر متعجب اور حیران ہوئے۔ زواج ہو۔ جب آپ پیرس میں زیر تعلیم تھے تو یونیورسٹی انتظامیہ نے آپ کی معاونت کے لیے سوزان نامی لڑکی کو آپ کے ساتھ لگا دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس سوزان نامی لڑکی کو کہا، آپ کی ڈگری کی تکمیل یہی ہے کہ آپ طٰہٰ حسین کے ساتھ معاونت کریں، تو وہ آپ کو کتب کی عبارت پڑھ پڑھ کر سناتی، یہاں تک کہ شعر و شاعری بھی سنانے لگی، جس سے طٰہٰ حسین کے دل میں محبت کی چنگاری بھڑکی، اور یہ چنگاری اگست 1917 میں شادی کی شکل میں جا کر ختم ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور دونوں کو اللہ میاں نے
دو بچوں امینہ اور مونس سے نوازا تھا۔ مناصب العلمیہ والاداریہ، آپ کی تعلیمی اور انتظامی ذمہ داریاں۔ ویسے تو آپ کی ساری زندگی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آپ یونیورسٹی آف مصر میں مختلف علوم کے پروفیسر سے لے کر فیکلٹی آف لینگویج لٹریچر کے ڈین کے منصب تک فائز رہے۔ علاوہ ازیں وزارت معارف میں بطور مشیر کام کیا، اسلامک کلچرل میں نگراں کی حیثیت سے رہے، پھر وزارت معارف کے وزیر بن گئے، اور اس دور وزارت میں آپ نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو صدیوں میں بھی حکومتیں نہیں کر سکتی۔ آپ نے اس دور میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو بہت زیادہ ترقی دی۔ اسکندریہ یونیورسٹی کی ترقی آپ کی دور وزارت میں ہوئی۔ یونیورسٹی آف سیوط اور یونیورسٹی آف عین شمس یہ آپ ہی کے دور وزارت میں قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کو تاریخ عرب جدید میں ابو الجامعات، دا فادر آف یونیورسٹیز، یا ابو مجانعت التعلیم، فری ایجوکیشن فار آل کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ سبب شہرت، ویسے تو آپ کے اسباب شہرت بہت ہیں۔ مثلاً آپ ادیب اکبر ہیں، نقاد اعظم ہیں، مورخ کبیر ہیں، لیکن سب سے اہم آپ کی شہرت کا ذریعہ آپ کا نظریۃ النحل ہے، جس میں آپ نے یہ پیش کیا کہ جاہلی ادب جو ہم تک پہنچا ہے، یا جسے ہم جاہلی ادب کہتے ہیں، حقیقت میں وہ جاہلی ادب نہیں ہے، جاہلی ادب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جو خلفائے عباسیہ کے دور میں یا خلفائے اسلامیین کے دور میں انہیں لکھا گیا اور اس کی نسبت جاہلی شعراء کی طرف کی گئی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ آپ نے مشہور مستشرق مرغلیوس سے لیا، جس کا مطمع نظر یہ تھا کہ جاہلی ادب کو مشکوک بنا دیا جائے، تو پھر قرآن و حدیث کی تفسیر کے اندر بھی جاہلی ادب بطور ماخذ کے سمجھا جاتا ہے، تو جب ہم اسے مشکوک قرار دیں گے تو قرآن و حدیث خود بخود مشکوک بن جائیں گے۔ تو چونکہ یہ نظریہ اسلام کے مخالف تھا، اس لیے بہت سارے علماء کرام نے طٰہٰ حسین کے اس نظریے کی مخالفت کی، اور ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مصطفیٰ صادق الرافعی اور ان کی کتاب تحت رأی القرآن ہے، اعمالہ الادبیہ۔ ویسے تو آپ کی تحقیق اور تدقیق سے خانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں سے چند ایک کتابیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، باقی کچھ کتابیں سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، شعر الجاہلی، ادب الجاہلی، حدیث الاربعاء، فتنة الکبریٰ، شیخان على هامش السیرة، الوعد الحق، عادة الفکر، مستقبل الثقافة في مصر، دعاء الکروان، المعذبون في الارض، خصائصہ۔ ویسے تو آپ کی خصوصیات، آپ کے امتیازات بہت زیادہ ہیں، صرف ایک خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ
بکثرت مطالعہ کرتے، ہماری اور آپ کی طرح صرف مطالعہ نہیں کرتے بلکہ اس پر سوچ و بچار کرتے، اس پر تفکر اور تدبر کرتے، اس پر غور و فکر کرتے، پھر اس سے نتائج اخذ کرتے، اور جو نتیجہ نکلتا اس پر ڈٹ جاتے، کسی کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جس بات کو حق سمجھا اعلیٰ رؤوس الاشہاد کہا، جو بات سچ سمجھی سب کے سامنے کہی، جس بات کو حق سمجھا سب کے سامنے کہا اور برملا کہا۔ آپ کی یہ ساری زندگی ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں گھومتی ہوئے نظر آتی ہے۔ الغرض، یہ ادیب، مفکر، نقاد، عالم کبیر 28 اکتوبر 1973 کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ اللہ کریم ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور امت کو ان کی باقیات سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔